برسٹر علی ظفر عمران خان صاحب سے ملے اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہمیں کسی سے کوئی ریلیف کی امید نہیں ہے، لہٰذا ہم حکومت پر دباؤ بڑھائیں گے، احتجاج کریں گے اور پھر کوئی بات چیت ہوگی۔ کچھ دن پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ کچھ لو کچھ دو، لگتی تھی کہیں کوئی فلیکسیبلٹی ہے، لیکن پھر اگلے 2 روزوں کے اندر 2 روز میں سارا سینیریو بدل گیا۔ پی ٹی آئی کی سڑکوں پر نکلنے کی پالیسی، دوبارہ احتجاج کرنے کی پالیسی، حکومت پر ان حالات کے اندر کوئی دباؤ بڑھا پائے گی کہ حکومت چل کے ان کے پاس جائے یا اسٹیبلشمنٹ چل کے جائے؟ وہ دروازہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھلا ہے، وہاں وہ کھلے اور وہاں کو چل کے جائے اور وہ ادھر سے گزر کر ان کے ساتھ بات چیت کرے، دباؤ سے احتجاج سے کوئی راستہ بن سکتا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب جس دن 24 گھنٹے سے زیادہ خاموش رہیں گے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ وہ بھی 24 گھنٹے اس لیے کہ جیل کے دروازے اس وقت بند ہوتے ہیں اور اس وقت صحافی یا پولیٹیشین جو ہے نا ان کی پارٹی کے وکیل مل نہیں رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز خان صاحب شاید اس سے بھی کم پہلے ہی کوئی نہ کوئی بم پھوڑ دیتے ہیں، بات کر دیتے ہیں۔ بھئی اگر علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی میں وہی کچھ کہتی ہوں جو مجھے عمران خان کہتے ہیں، وہ اگر کہہ رہی ہیں کہ جی آپ بتائیں ہمارا بھائی کیا کرے، اس کو کیا کرنا چاہیے، حالانکہ بھائی کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جی بالکل صحیح، مطلب اسٹیبلشمنٹ نے تو کہہ دیا تھا، ایک انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوا، جی بالکل ایسا، جی بالکل ایسا، انہوں کا جناب کہ خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے معذرت کریں۔ جی مطلب کوئی سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی ریولوشن نہیں ہے، کوئی چے گویرا نہیں ہے، کوئی عمران خان صاحب نہ موزے تنگ ہیں تو نہ کوئی اور کوئی لینن ہیں تو نہ کوئی پتہ نہیں اور میں کیا نام لوں 2-4 انقلابیوں کے، کہ خان صاحب وہ ہوتے پھر تو ہم مانتے ہیں آج بہت بڑی لمبی ایک بیٹل لڑے۔ وہ بھی ایک پاور گریبر ہیں، وہ بھی ایک مطلب اس کھیل کے چاہنے والے تو ان کو ان سب لیڈر سے اور کے اوپر زیادہ ریٹ کرتے ہیں، وہ مطلب راجنیتی کا کھیل کھیل رہے ہیں نا، پاور چاہیے نا ان کو بھی پاور چاہیے نا، وزیر اعظم ہر کسی کو پاور چاہیے، اور یہ پیکج ہے۔ مطلب سب کو پتہ، خان صاحب کو نہیں پتہ تھا اس پاور کے آنے کے، جہاں پہ لیاقت علی خان صاحب قتل ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگے، بینظیر بھٹو قتل ہوئیں، پھر نواز شریف صاحب نے 14 سال ان کو دہشت گردی کے الزام میں جناب مشرف نے سزا دی تھی کہ ہتھیار اغوا، اور اسی مشرف کے ساتھ وردی میں کھڑے ہو کے اس کا الیکشن جو ہے صدارتی خان صاحب ووٹ مانگ رہے تھے اور ووٹ ڈال رہے تھے آپ کے سامنے، بالکل ایسا ہے۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب جیل میں گئے، شہباز شریف صاحب جیل میں گئے، پھر خواجہ آصف کیا، پھر یسر رضا گیلانی صاحب گئے، زرداری صاحب گئے، لمبی کھائے، مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب گئے۔ وہ بھائی یہ تو پیکج ہے، یہ اس لیے جیلوں میں گئے کہ ان کے اندر ایک خواہش ہے، جنون ہے کہ ہم نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے۔ آپ کو مجھے نہیں ہے نا، ہم بیٹھے ہیں آرام سے ٹی وی شو کر، جو ہماری اوقات ہے۔ آپ کی اوقات وزیر اعظم بننے کی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، اس ملک کو میں آگے کر سکتا ہوں، قوم کو لیڈ کر، سب کا یہ ہے نا۔ نواز شریف صاحب اپنی کہانی سناتے ہیں، زرداری صاحب اپنے طریقے سے، بلاول صاحب ہیں، اور جو بھی نام لیتے ہیں، شہباز شریف صاحب، آپ اس دور میں کھڑے ہوئے کہ ہم نے وزیر اعظم بننا ہے۔ پھر وزیر اعظم بننے کے پاکستان جیسے ملکوں میں ایک پرائس ہے، ایک پیکج ہے، اس پیکج کے تحت آپ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوگا، تو کیا آپ نے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کیا تھا اپنے اپوزیشن کے ساتھ؟ آپ نے اس وقت آپ کے دور میں سب سے زیادہ لوگ اگر جیل میں تھے نا اپوزیشن کے، اگر مجھ سے پوچھیں اتنے شاید جناب مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوں گے جس طرح خان صاحب کے دور میں تھے۔ مجھے نہیں لگتا خان صاحب جس طریقے سے اپنی سیاست کر رہے ہیں، ان کو چاہنے والوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ چاہتے ہیں ان کو جھوٹ بولیں، لمبی لمبی کہانیاں سنائیں، ان کو خوش کریں، لطیفے سنائیں، اور بتائیں بس خان آ گیا، 5 جون کے ساتھ بڑی امیدیں ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ابھی آ جائے گا 5 جون، اگلے ہفتے پھر آپ شو کر رہے ہوں گے، 5 جون سے پہلے ہی آئے گا نا۔ جی بالکل ایسا، پھر اس وقت دیکھ لیجیے گا، وہ کہتے ہیں تلوار بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، ناٹ بیکاز وی وش ہو، مطلب ہمارے جیسا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سیاستدان ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کی اتھارٹی ہو، بہر ہیں، کوئی کوڈ آف کوئی ارینجمنٹ اپنے طے کر لیں، کوئی ایس او پیز طے کر لیں۔ جو آتے ہیں ایک دوسرے کو جیل میں ڈالے رکھتا ہے، پھر اچھا جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہماری لڑائی آپ لڑو۔ بالکل یہ ذرا ذہن میں، نواز شریف جائے گا وہ کہتے ہیں جمہوریت کا بوجھ آپ اٹھائیں، زرداری صاحب کہتے ہیں آپ اٹھائیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ اٹھائیں، ان کے بچے ہیں، لوگ اپنے بچے لے کر آئیں، گولیاں کھائیں، جیلوں میں جائیں، اور وہ ذلیل ہوں، تنگ ہوں، لیکن ہمارے لیے ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ سر مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے 5 کو بہر آ رہے ہیں، یا خان صاحب کی بہت بڑا دباؤ، کیونکہ لوگ تھوڑے سے وہ ہو گئے، تھک گئے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے ان کو تھکا دیا ہے، فٹیک کر کے، لوگوں کو امید نہیں لگ رہی کہ خان صاحب کے لیے ہم سڑکوں پہ آئیں بھی صحیح، کیا خان صاحب جیل سے آ جائیں گے بہر، کیا خان صاحب کو الیکشن دوبارہ مل جائے، مان لیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، الیکشن غلط ہوئے، جھوٹ سب کچھ ہوا، جیسے انہوں نے دابڑ گسنی مار دھاڑ کر کے کر لی چیزیں۔ اب آپ نے دوبارہ چیزیں ریورس کیسے کرنے، روزانہ کی بنیادوں پہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان گولہ باری ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے مطلب آپ کے چیئرمین بریسٹر گوہر صاحب نے مبارکباد دی، آپ نے کہا جی اس کو بہتر تھا شہنشاہ بن جاتے۔ اب مجھے بتائیں یہ کیسے صلح صفائی ہوگی؟ خان صاحب آپ نے 2-4 دن پہلے ان کا ٹویٹ پڑھا ہوگا، جی بالکل، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے خان صاحب 5 جون کو بہر آ رہے ہیں؟